السلام علیکم۔ آج کے اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ تہجد کا ایک ایسا معجزہ شیئر کروں گی جو میرے ساتھ ایک بہن نے واٹس ایپ گروپ میں شیئر کیا ہے۔ یہ معجزہ ان کی شادی کو لے کر ہے اور وہ لکھتی ہیں کہ السلام علیکم۔ میری زندگی میں ایک ایسا وقت آیا تھا کہ جب میری کوئی بات بھی نہیں سن رہا تھا۔ میں جس کو پسند کرتی تھی اس کو کوئی بھی دیکھنے کو رضامند نہیں تھا، کوئی بھی اسے کا رشتہ لے کے نہیں جا رہا تھا۔ میں نے ہر انسان سے مدد مانگی پر کسی نے میری مدد نہیں کی۔ اور میں آپ کو شروع سے بتاتی ہوں کہ ہوا کیا تھا۔ میں اس ٹائم سے بتاتی ہوں کہ جب میں نے اپنے گھر والوں سے بات کی اور ان کا ری ایکشن کیا تھا۔ رات کا پہلا پہر تھا جب میں نے اپنے کمرے کا دروازہ اندر سے بند کیا۔ والد صاحب نے زور سے دستک دی۔ میرے والد صاحب بہت زیادہ غصے والے تھے۔ انہوں نے کہا بیٹی یہ میں تمہارے بارے میں کیا سن رہا ہوں، تم نے اپنی ماں سے کیا بات کی ہے ایک لڑکے کو لے کر۔ میں نے آنکھوں میں نمی لیے جواب دیا، ابا جان یہ محبت نہیں ہے کیا؟ وہ میری خوشی ہے، میں اس کے ساتھ میں زندگی بتانا چاہتی ہوں۔ میرے باپ نے مجھے بہت غصے سے ڈانٹا، انہوں نے میری بہت زیادہ انسلٹ کی، انہوں نے میرے پہ ہاتھ اٹھایا اور والدہ نے بھی کہا کہ تم نے میری عزت روز دی ہے، تم نے میری کوئی عزت نہیں چھوڑی۔ اپنے باپ کے سامنے وہ کیا کہتے ہوں گے کہ میں تمہاری تربیت کیا کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو تیرے باپ کا فیصلہ ہے وہی اس گھر کا فیصلہ ہے، اور ہمارا ہمیشہ ایسے ہی ہوتا آیا ہے کہ جو کچھ تیرے باپ نے فیصلہ کیا ہے اپنے بچوں کے لیے وہی ہی اینڈ پہ ہوتا ہے۔ تیری کسی بہن نے بھی لو میرج نہیں کی، تیرے بھائی نے بھی لو میرج نہیں کی، اور تو کیسے کہے گی کہ تیری بھی لو میرج ہو جائے؟ مجھے لگتا تھا کہ میرے چچا اور خالہ میرے احساسات کو سمجھیں گی۔ میں نے خالہ کے گھر کو فون کیا، خالہ جان برائے مہربانی والدین سے بات کریں، وہ میری بات نہیں سن رہے، مگر خالہ نے تلخی سے ٹال دیا، بیٹی ہمارے لیے بھی گھر کی عزت سب سے اوپر ہے، تم اپنے باپ کو جانتی ہو، میں ان سے بات نہیں کر سکتی، تم اپنے چچا سے بات کرو، شاید وہ تمہاری بات سن لیں، کیونکہ میری تو تمہارے گھر میں تمہاری ماں کی نہیں سنی جاتی تو میری کیسے سنی جائے گی؟ خیر انہوں نے میرا کوئی ساتھ نہیں دیا۔ میں نے ماموں کو بھی فون کیا، انہوں نے میرا کوئی ساتھ نہیں دیا۔ صبح کے جانے میں میرا چہرہ بالکل بجھا ہوا رہتا تھا۔ کلاس میں دوستوں کی ہنسی خوشی میری یاد میں اس کے چہرے کی تصویریں بنتی تھی۔ وہ کہتا تھا کہ تم اپنے گھر والوں کو منا لو، میرے گھر والوں کا پریشر ہے، پھر یہ نہ کہنا کہ میں نے تمہیں دھوکہ دیا ہے اور کہیں اور شادی کر لی ہے، میں تمہارے پچھلے 4 سالوں سے ویٹ کر رہا ہوں، اب بس بہت ہو گئی ہے، اب میں بھی اپنا گھر بسانا چاہتی ہوں، مجھے جاب مل گئی ہے، میرا اپنا گھر ہے، میری اپنی گاڑی ہے، تو میں اپنا ویٹ کیوں کروں کہ میں اپنی شادی کے لیے لٹکائے رکھوں؟ میں بس تب سے تمہارا ویٹ کر رہا ہوں تاکہ تمہیں اینڈ پہ یہ نہ لگے کہ تمہیں میں نے دھوکہ دے دیا ہے تمہیں پیار میں لا کر۔ اور ایون میں اتنی زیادہ ڈپریشن اتنی زیادہ مایوس ہوتی جا رہی تھی کہ باہر بیٹھے ہوئے بھی اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ میرے ذہن میں بس یہی گھومتا تھا کس طرح میرے ماں باپ مانیں گے۔ میرے ہر دوست کو پتا تھا کہ میں کس طرح ڈپریشن میں جا رہی ہوں۔ رات کی تنہائیاں مجھے نیند سے بھی دور کر دیتی، میں نے ہر دم رب سے التجا کی مگر دل دھڑکتا رہا۔ ایک دن میں نے موبائل پہ یوٹیوب کھولا اور آپ کی ویڈیو دیکھی، وہ پہلی مرتبہ تھا جب نماز تہجد کے بارے میں ایسا کچھ اثر بیان سنا۔ آپ نے کہا اللہ تہجد میں اللہ کے قدموں کے پاس بیٹھ کر رو، آپ کی ہر التجا سنی جائے گی۔ میری آنکھوں میں چمک جاگی، میں نے اسی وقت اٹھی، پہلے میں تھوڑا سوتی، پھر میں اٹھتی اور پھر میں تہجد پڑھتی۔ اس طرح تہجد پڑھتے ہوئے مہینے گزرتے گئے، میرا نصیب وہیں کا وہیں رہا۔ میں صبر کے ساتھ اس وقت میں تھی کہ میں بس کہتی تھی کہ بس میں نے صبر کر لی ہے اور اللہ میری سن لے گا۔ گھر میں تناؤ ابھی بھی جاری تھا مگر میں نے ہمت نہیں ہاری۔ میں اسکول کی مصروفیات میں، اپنے کالج بامہ یونیورسٹی کی مصروفیات میں گم رہی، اور رات کے وہ تہجد کی محفل میں میرا ہر دن گزرنے لگا۔ دوست نے پوچھا اتنی دیر تک کیوں جاگتی رہتی ہو، جب تمہیں رات کو میسج کرو تم اٹھی ہوتی ہو؟ تو میں نے کہا ہاں بس اب نیند نہیں آتی، بٹ میں ان کو بتانا نہیں چاہتی تھی کہ میں تہجد پڑھ رہی ہوں، کیونکہ یونیورسٹی میں کوئی بھی اتنا تہجد گزار نہیں ہوتا، وہ الٹا مذاق اڑاتے ہیں۔ 1 سال اور 6 ماہ بعد اچانک والدہ نے کہا بیٹی تم بہت بدل گئی ہو اور اب تم اتنا نہیں بولتی، اتنا نہیں چالتی، کیا بات ہے؟ میں نے ان سے پھر دل پہ پتھر رکھ کر کہا کہ آپ ابا سے بات کریں نا پلیز، شاید وہ اس دفعہ مان جائیں، آپ ایک دفعہ ان سے بات تو کریں۔ تو میری امی نے تھوڑی سی تلخی میں شاید ہوئی کہ تم ابھی تک اس کو نہیں بھولی، ہم نے کہا تھا اس کو بھول جاؤ۔ میں نے کہا پلیز امی ایک دفعہ بات کر لیں، اگر اس دفعہ آپ کے پیار سے بات کرنے پہ ابا نہ مانیں تو میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں میں اس کو بھول جاؤں گی، کیونکہ شاید اب میں بھی دل میں ٹھان لیا تھا کہ اگر اب میرے والدین نہیں مانیں گے تو میں تہجد بھی چھوڑ دوں گی، ہر چیز چھوڑ دوں گی، کیونکہ میں تنگ آ گئی تھی اب، کیونکہ میں کلاش بن چکی تھی۔ اور جب میری والدہ میرے والد سے بات کری تھی، میں اس وقت کنٹینیوسلی استغفار پڑھتی جا رہی تھی
اور 1.5 گھنٹے بعد جب میری والدہ میرے والد کے کمرے سے باہر آئی تو ان کے چہرے پہ خوشی تھی. انہوں نے کہا ہے کہ تمہارے والد مان گئے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہاں میں ایک دفعہ اس سے مل لوں گا، لیکن اگر وہ لڑکا مجھے پسند نہ آیا تو میں اسی وقت منع کر دوں گا، اور مجھے کوئی بھی اس کے بعد اس لڑکی کا جو تعارف ہے یا اس لڑکی کی جو بات ہے ہمارے گھر میں نہ ہو، ورنہ میں بہت برا پیش آؤں گا. میں اس وقت خوشی سے جھوم اٹھی کہ کیسے میری والدہ جو 1.5 سال سے نہیں مانی تھی، 1.5 گھنٹے میں میری ماں نے ان کو منا لیا تھا. پھر میری والد نے میرے جو میرے فون سے ہے، جو جس کو میں پسند کرتی تھی اس کا نام تھا حمزہ، اس کو کال کی اور میں نے ان کا نمبر دیا. انہوں نے حمزہ کو کال کی اور ان کو گھر میں بلایا. اس کے ماں باپ کے ساتھ جب وہ گھر آیا تو اور ہمارے گھر میں ایک دعوت تھی، تو میرے والد کو حمزہ بہت پسند آیا، اس کی فیملی بہت زیادہ پسند آئی. اور میں اس وقت استغفار جاری رکھا تھا اور میں تہجد نہیں چھوڑی تھی، اور میرے والد کو واقعی وہ پہلی ہی ملاقات میں بہت زیادہ پسند آیا. اس طرح شادی کے معاملات چلے اور آج میں اس کے نکاح میں ہوں. ہماری رخصتی اب تک نہیں ہوئی، لیکن بہت جلد ہماری رخصتی ہو جائے گی. لیکن اس سے پہلے میں آپ بس اتنا کہوں گی کہ جس انسان سے میں پچھلے 5.5 سال سے محبت کرتی تھی اور 1.5 سال میں نے تہجد پڑھی، اور آج میں میرے نصیب میں ہے وہ صرف تہجد کی وجہ سے ہے. اور جب بھی تھوڑا بہت میں نے استغفار بھی پڑھا تہجد کے ساتھ. میں بس اتنا کہوں کہ ہر اس لڑکی کو جس کے ماں باپ نہیں مان رہے، تہجد پڑھیں. تہجد سے کچھ بھی امپاسبل نہیں ہے، سب کچھ آپ کو ضرور ملے گا. ماشاءاللہ ایک بہن کی بہت زیادہ خوبصورت کہانی جو میں نے بالکل انہی کی زبانی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی. اگر یہ کہانی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریے گا، کمنٹ بھی ضرور کریے گا. مزید اس طرح کی استغفار کی تہجد کی ابراہیم کے معجزات جاننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں. جزاک اللہ خیر.